کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے۔ لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں۔ عظیم اللہ صدیقی صاحب، آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے، تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے، سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے۔ میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے۔ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے۔ اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا۔ بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے، لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے، تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے، میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے۔ تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا، ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے، تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے۔ دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے، یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا، لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے، تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے؟ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں، بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں، اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی
تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا, وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ, تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے. وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو, ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے, عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے, اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی, تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے, تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا, اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کی کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے, اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں, یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے, تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. یہ دیکھو کیا سوال پوچھے انہوں نے, ہم بستری کا شرعی طریقہ. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان. میری عنقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے. نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ, اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسا کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں ایک دوسرے کے لیے. ماں باپ احسانات کرتے ہیں, یقیناً احسانات کا پلڑا بہت بھاری, لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں. تو قرآن کہتا ہے اللہ کے احسانات اگر تم لکھنا شروع کرو, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں. قرآن وہ مثالیں دیتا ہے جو 1400 سال لوگوں کو سمجھ میں آئیں. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے احسانات اگر ٹائپ کرنا شروع کرو, کمپوز کرنا شروع کرو. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں قرآن میں سائنس کی باتیں نہیں ہیں. سائنس کی باتیں
بھائی قرآن آیا ہے 1400 سال اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے, تو وہ مثالیں قرآن دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آئیں گی. اب قرآن 1400 سال پہلے یہ مثال دیتا کمپوزنگ کی, تو جب کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کمپوزنگ شروع نہیں ہوئی تھی, لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں مثالیں. 1000 سال سے زیادہ ٹائم گزر جاتا, لوگ بوکھلا جاتے, کیا کہہ رہا ہے قرآن. سیاہی اور قلم والی مثال یہ قیامت تک سمجھ میں آئے گی. تو اس کا مطلب اب لوح محفوظ کی قرآن نے مثال دی ہے. لوح محفوظ جو تقدیر جس میں لکھی ہوئی ہے, لوح کہتے ہیں تختی کو. اب اللہ نے کہا ہم نے تقدیر کو لکھا ہے کس پہ؟ تختی پہ, وہ ریکارڈ ہو. لیکن ہمیں جب قرآن سمجھائے گا تو ہمارے لیول پہ آ کے بات کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب قرآن کہہ رہے دائیں بائیں فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. این ممکن ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوں, ویڈیو بن رہی ہو ہماری. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو انسان کہے گا یہ تو سب کچھ, یعنی ایسا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا ہی نہیں ہے. تو قرآن الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آئے, جو ہر ایک کی سمجھ میں آئے, ایک دیہاتی گنوار کی سمجھ میں بھی آ جائیں. تو قرآن کہتا ہے اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں, کیونکہ پہلے جب لکھا جاتا تھا تو قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا, ایک صفحہ لکھنے میں ٹائم لگتا تھا. تبھی تو ہم پہلے جو مؤلفین مصنفین گزرے ہیں ان کی محنتیں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری لکھی ہے, صحیح بخاری کی شرح, اتنی موٹی شرح ہے. آدمی کہتا ہے کیسے لکھی ہوگی بھائی, اور ایک صفحہ بڑا تحقیقی ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ آج وہ ہے نا ایک پاگل نے کتاب لکھی بڑی مشہور ہوئی, لوگ نے کہا ہے پاگل کتاب اتنی موٹی کیسے آ گئی بھائی اس کی. کتاب جب آئی ہے لوگوں کے سامنے تو اس پہ پہلا سوال تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. آگے لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. پوری کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تگڑ 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 تگڑ. آج کل ایک الگ ٹائپ کے مصنفین مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان سے ہوشیار رہے ہیں. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی میں دیکھ رہا ہوں دن دن کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, ہر 4 دن بعد کتاب. ایک مولانا صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا یار میں نے زندگی میں 3 یا 4 کتابیں لکھی ہیں, میں نے 4 کتابیں. مجھے پتا ہے کہ دماغ ہل گیا تھا وہ 4 کتابیں لکھنے میں. ہر وقت بیٹھا رہتا تھا, کمر میں درد ہو گیا تھا بیٹھ کے نا, اور تحقیق کر کے, اور کئی مہینے لگ گئے تھے, اور پھر اس کی کریکشن میں کئی مہینے لگے. تو اس کے بعد جا کے مجھے لگا کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو مارکیٹ میں آ جانا چاہیے. ہل گیا تھا میں. تو آپ کی ہر 4 دن بعد ایک کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے, کیسے لکھ رہے ہیں یار؟ توجہ چاہیے آپ لوگوں کی. مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے؟ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے؟ پھر بڑے بڑے مصنفین ہوتے ہیں, ان سے متاثر نہ ہوا کریں, دیکھا کریں اس نے کوئی ریسرچ کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. ایسا تو نہیں گھوڑا کیسے دوڑتا ہے تگڑ 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 تگڑ, یہ بھی نہیں لکھا ہوتا خود, یہ بھی کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے. تو پھر پتا چلا کسی کمپوزر کے پاس میں گیا کہ یار فلاں بہت بڑے مصنف ہیں, بڑی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ ان کی کتابوں کو کمپوز کرتے ہو, وہ لکھ کے دیتے ہیں, آپ کمپوز کرتے ہو, تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا وہ ایسے کتاب لکھتے ہیں, مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں. کتاب ایسے لکھتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ایک کتاب ہے نا, جیسے فرض کر لو تجارت پر کوئی کتاب ہے, اسلامی کتاب, تو پہلے سے کتاب لکھی ہوئی ہیں 8-10 کتابیں ہیں. کہہ رہے ہیں وہ 8-10 کتابیں میرے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ والا عنوان اٹھاؤ, یہاں سے یہاں تک لکھو, پھر اس کتاب کا یہاں سے یہاں تک یہ کمپوز کرو, فلانی کتاب کا یہ والا صفحہ یہاں سے لے کے یہاں تک. جیسے اسکولوں میں جب پھرا دیکھا ہے نا, پھرے کا لفظ یاد ہے؟ بھول گئے. ہمارے دور میں اس کو پھرا کہتے تھے, چھپائی کہتے تھے اس کو. نیوٹن کا پہلا قانون نہیں پتا تو یہ لکھا ہوا ہے نا, چھاپ دو جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 8-10 کتابیں ایک ٹاپک پہ لی اور اس میں کیا یہ والا یہاں سے یہاں تک, یعنی دوسروں کی ساری تحریر اپنی ترتیب سے چھاپ دو. اس کا نام تصنیف و تالیف. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میں نے 2006 میں کتاب لکھی تھی 4 شادیوں پہ, جو بڑی مارکت الارا کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کو پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت سے لوگ وہ کتاب پڑھنے کے بعد فالج کا شکار ہو گئے. یہ کتاب پڑھی ہے تو بیگم نے دیکھ لیا نا پڑھتے ہوئے, ان کو کچھ نے عمل کی کوشش کی, اس وجہ سے کچھ پڑھنے کی بات ہی چلے گئے دنیا سے. یعنی ہوا یہ کہ کچھ نے کتاب پڑھی تو احساس کمتری میں چلے گئے کہ اسلام ترغیب دے رہا ہے, اور ہم 50 سال کے ہو گئے کچھ بھی نہیں کر پائے, ٹینشن میں ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. کچھ ایسے جنہوں نے پڑھی اور عمل کی کوشش کی, بیڑا ہی غرق ہو گیا بیچاروں کا. کچھ ایسے جنہوں نے پڑھی ہے صرف اور بیوی نے پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, اور اس کے بعد جو ان کے حالات ہوئے. ایک ڈاکٹر مجھے ملے, کہتے ہیں میں نے مذاق میں گھر میں کہا, اور پھر اس ڈاکٹر کا جو حشر ہوا, کافی دن ہو گئے میں ملا نہیں, اللہ کرے کہ زندہ ہوں, ارادہ ہے ان سے ملاقات کرنے کا کہ کیا رپورٹ ہے. خیر, تو وہ کتاب جب میں نے لکھی ہے تو
کمال کی بات ہے ابھی میں نے اس کتاب کو کمپوز کیا تھا, مارکیٹ میں لایا نہیں تھا, اور اس نام سے 2-3 کتابیں پہلے آ گئیں. میں نے کہا یار میں تو پوری رات جاگ کے اس کو لکھتا رہا ہوں, تحقیق کرتا رہا ہوں, کتابیں کھول کے بیٹھا رہتا تھا پوری رات, اور اتنی ریسرچ کی ہے, اور اس کے بعد جا کے ایک چیز لکھی ہے. اور یہ جو صاحب ہیں یہ عالم بھی نہیں ہے, کمال کی بات یہ ہے وہ عالم بھی نہیں ہے, اور کتاب چھاپ دی. اور کمال کی بات ہے اس کتاب پہ انہوں نے علماء سے تقریض بھی لکھوا دی. تقریض کا مطلب ہوتا ہے علماء کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی کی, بڑی جاندار کتاب ہے. اور میری کتاب پہ جن علماء سے میں نے تقریض لکھوائی, ان علماء نے اس کتاب پہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی تقریض لکھی, میری کتاب سے بھی زیادہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ میں حیران. تو میں نے کہا ایک بہت بڑے عالم ہوں گے, اللہ نے ان کو کمال دیا, راتوں رات انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھ دی زبردست. میں ملنے کے لیے گیا تو پتا چلا عالم ہی نہیں ہے وہ. میں نے کہا پھر پڑھنی چاہیے یار, اگر اس میری کتاب سے زیادہ اچھی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے تو پھر مجھے اپنی کتاب چلانے کی کیا ضرورت ہے. جب میں نے وہ پڑھی تو پتا چلا ساری میری کتاب سے چھاپا ہوا تھا. اور اب چھاپا کیسے, جب ہماری کتاب مارکیٹ میں آئی نہیں ہے تو چھپ کیسے گئی ان کی کتاب. تو وہ مجھ سے مطالعے کے لیے لے کر گئے تھے, جو کمپوز شدہ صفحات ہے نا, ایک دفعہ ویسے ہی لے گئے تھے. مجھے یاد آیا وہیں یہ چھپائی, کمپوزر سے بولا یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے دے دنا لے بھیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب کتاب آتی ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں. جیسے کوئی حدیث تھی, اس کا ریفرنس میں نے دیا, کتاب کا نام کمپوزنگ میں غلطی سے غلط نام پڑ گیا حدیث کا, تو وہاں بھی وہ نام کیا تھا, غلط. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اصل نام یہ نہیں ہے, یہ تو کمپوزر کی غلطی سے ہوا ہے. علم کا لیول یہ تھا ان کا. کسی عالم کی کتاب کا حوالہ دیا, وہ کتاب کا نام غلط ڈل گیا, تو انہوں نے بھی وہ نام کیا ڈالا ہوا تھا, غلط. کیونکہ چھپائی میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کچھ حدیثیں ایسی تھیں جو میں نے اس لیے نہیں لکھی کہ جو ضعیف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہیں نیٹ سے اٹھا کے وہ بھی ڈال دیں, حالانکہ میں نے ترک کر دی تھی کہ یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں. انہوں نے گوگل پہ لکھا ہوگا تو وہاں سے اٹھا کے وہ ایڈ کر دیں کہ بھئی ہماری کچھ اضافوں کے ساتھ ہے یہ. میں نے کہا واڑے واہ, یہ چل رہا ہے کس میں, مارکیٹ میں. پھر ایک اور آ گئی اسی موضوع کا, تو دن چھپائی چل رہی تھی. اور سنو, پھر پتا چلا اس مؤلف کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں, اور ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے علماء کی طرف سے کہ کتاب لکھنے والا عالم نہیں ہے. ماشاءاللہ پھر بھی اس کی علم کی اپروچ دیکھو. انہوں نے علماء کو بھی دھوکہ دیا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مارکیٹ میں دھوکے چل رہے ہیں. تو میں بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی, کہیں اور نکل گیا میں. نہیں, وہ کتاب پہ کہاں سے آیا. تحقیقی کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ٹھاک. ماضی قریب کے علماء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی, گجرانوالہ کے تھے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں تحقیقی, ایک صفحہ پڑھتا ہے نا انسان, ایک صفحہ, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک صفحے میں کم سے کم 1-1.5 مہینہ لگا ہوگا ان کو لکھنے میں. ایک صفحے میں 1-1.5 مہینہ لگا ہوگا ان کو. تو ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں کتاب لکھی جاتی تھی, قلم کو ڈبویا سیاہی میں اور ایک لفظ لکھا, پھر دوسرا لفظ, پھر تیسرا لفظ. ہمارے اکابر علماء نے, ابن حجر رحمہ اللہ کی میں مثال دے رہا تھا, فتح الباری کی اتنی موٹی جلدیں اور اتنا تحقیقی کام کیسے کر لیا انہوں نے. ان لوگوں کی تحریریں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کس قدر محنتی لوگ تھے وہ. پہلے زمانے میں میرے بھائی صدیوں تک ریسرچ اور تحقیق مسلمانوں ہی کے کام تھا. 500-600 سال پہلے اگر آپ جائیں نا آج سے, تو آپ کو مسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی علمی کاموں میں آگے نظر نہیں آئے گا آپ کو. اب ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اب ہمارے ہاں مذہب میں آلٹرنیٹ کیا آ گیا ہے. پہلے ہمارا مذہب کیا تھا, تحقیق اور ریسرچ. سمجھ میں آ رہی ہے بات, چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. جب سے ہماری حکومتیں کمزور ہوئیں, خلافتیں ختم ہوئیں, مغربی دنیا کا ہم پہ تسلط ہوا, اس کے بعد سے ہمارا مذہب کھانا پینا, جن چڑیل, بھوت, عملیات, فلیتے پلیتے, یہ ہے. یہ کیا بن گیا ہے, دین. ماشاءاللہ بہت ترقی پر ہیں آج کل مسلمان. پھر میں یہ ٹاپک پہ آؤں گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, عاملوں کو گالیاں دینا, برا بلا کہنا. تو فیوریٹ ٹاپک پر آیا تو پھر میں ہی اپنی من میں ہی خوش ہوتا رہوں گا, آپ تھوڑے بور ہو جائیں گے. تو میں اس لیے ٹاپک کو, بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے جب خون بڑھانا ہوتا ہے تو میں وہ چھڑ دیتا ہوں. مجھے اگر کمزوری محسوس ہو نا, تھکاوٹ محسوس ہو, تو عاملوں کو بیٹھے بیٹھے گالیاں دینا شروع کرتا ہوں, ایک دم جسم میں کرنٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. تو اور 2 نمبر عاملوں کو نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں ہاں 2 نمبر عاملوں کو, نہیں 1 نمبر 2 نمبر کو. اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہم 2 نمبروں کو برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ضائع کریں. خیر جی, آگے چلتے ہیں. ہم بڑی مشکل سے میں بریک لگا رہا ہوں, دل ابھی بہت چاہ رہا ہے, لیکن آپ لوگ کی خاطر قربانی دے رہا ہوں. میں آپ کی خاطر بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں. یہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے ہم یہ عاملوں کا سننے نہیں آئے آپ سے. اچھا خیر, تو
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم درخت جتنے بھی ہیں یہ قلم بن جائیں اور سمندروں کا پانی یہ سیاہی بن جائے اور تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تو قلم آہستہ آہستہ گھسے گا اور سیاہی آہستہ آہستہ خشک ہوگی. اللہ کی نعمتیں گننا شروع کی. میں جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی میرے رب نے میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تاکہ میں بھوک سے بلبلاؤں نہیں. پیدا بھی اس جگہ کیا ماں کی گود میں جو ماں بچے کو سب سے زیادہ محبوب. آپ کو آپ کی محبوب جگہ پہ محبوب لوکیشن پہ کھانے کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے. دیکھو ایک گندے نالے پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے دوست نے آپ کی دعوت کی, بولا کہ بھائی میں تیرے لیے بہاری بوٹی بنا رہا ہوں, نمکین گوشت بنا رہا ہوں, آجا بھائی افغانی بوٹی. بقرعید کا پانی آ رہا ہے منہ میں. خیر لوکیشن کیا ہے جی؟ گندے نالے کے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے. آپ کہو گے یار اتنا اچھا کھانا کھلا کدھر رہا ہے گندے نالے پہ؟ دو دریا لے جاتا, شنواری لے جاتا, یا کہیں ڈیفینس کلفٹن کے کسی اچھے ہوٹل میں لے جاتا. یہاں تو گندے نالے پہ تو دال بھی نہیں کھانے کا دل کرتا, یعنی دال بھی آپ اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ تو کھانے کا دل کرتا ہے. یہاں تو جدھر تو بٹھا کے کھلا رہا ہے وہ تو جگہ ہی لوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے رب نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون لگتا ہے؟ ابا بھی کو بھی نہیں مانتا وہ, اماں. ماں کی بدبو بھی بچے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. دیکھو گھر میں جب ماں کہیں برقع پہن کے نکلتی ہے, کہیں جاتی ہے, بچوں کو چھپانا پڑتا ہے. یاد ہوگا اپنا بچپن بھی آپ کو, بچوں کو ٹوپیاں کرانی پڑتی ہیں. اماں کے لیے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. بچے تم چھلے کی طرح پیچھے چپک کے جا رہے ہو. بچہ نہیں چھوڑتا اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی, امی چاہیے. ماں واش روم میں جائے گی نا, بچے بلکنا شروع. کم وقت رات کو اٹھ کے منڈی نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اماں کہاں ہیں. دیکھتے ہیں نا اماں کدھر ہے. اتنی محبت ہوتی ہے بچے کو ماں سے. وہ الگ بات ہے یہ بے شرم آدمی بڑے ہو کر ماں کو بھول جاتا ہے, اس طرح یاد نہیں رکھتا جس طرح یاد رکھنے کا حق ہے. کئی سال یہ ماں کا محتاج ہوتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کو وداؤٹ ماں گھر نہیں چاہیے اس کو. اس کے لیے سب سے بہترین لوکیشن بچے کے لیے ماں کی گود ہے. دو دریا یا شنواری نہیں ہے. مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے ہوٹل کو پروموٹ کرنے کے لیے, منہ سے نکل گیا یہ. خیر, اور یہ اے آئی جنریٹڈ جو منجن بیچ رہا ہوں نا آج کل میں, پروسٹیٹ, غدود اور مردانہ قوت, یہ میں نہیں ہوں. یہ اے آئی سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو میرے نام سے کمبخت بغیرت لوگ, بے شرم لوگ بکوا رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں. خیر, تو سب سے بہترین لوکیشن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں کی گود. چاہے وہ میلی کچیلی ہو. اپنا بچپن یاد کرو نا, کوئی اجنبی عورت گود میں اٹھا لیتی تھی, کیسا برا لگتا ہے. اپنی ماں جیسی میلی کچیلی ہو بھائی, بچے کو خوشبو آتی ہے اس میں سے. اور ماں کو بھی بچے کی گندگی سے گندگی محسوس نہیں ہوتی. دیکھو کوئی بچہ گھر میں آ کے کوئی پوٹی ووٹی کر دے, ماں کیسا گھن کھا رہی ہوتی ہے. اپنا بچہ تو صبح شام یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس سے ان کو گھن نہیں آتی. کیونکہ اپنائیت کا احساس, انسان کو اپنی گندگی سے گھن نہیں آتی ہے, دوسرے کی گندگی سے گھن آتی ہے. تو ماں کو بچے کی گندگی سے بھی اس طرح گھن نہیں آتی ہے, اس میں اس کو وہی احساس ہوتا ہے کہ اپنائیت کا احساس. تو اگر ہم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کریں, بہترین لوکیشن دی کھانے کے لیے, ماں کی گود بالکل سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے, اس سے بہتر لوکیشن بچے کے لیے ہو نہیں سکتی. اور خوراک بھی کیا, بچے کے لیے بہاری بوٹی نہ, بریانی نہیں. بچے کے لیے میڈیکلی بھی اور اس کی لذت کے لحاظ سے بھی ماں کے دودھ سے بہتر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ اور بچے کا جو ریلیشن ہے نا, یہ روحانی تعلق ہے. یہ روحانی کا لفظ ڈاکٹر نہیں استعمال کرتے, لیکن میں اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ مادی نہیں ہے, جیسے ڈبہ ہے نا, ڈبے میں تو جتنا ہے بلا کے پلا دو. نا, بچے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اسی حساب سے ماں کے دودھ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بچے میں جس چیز کی کمی ہوگی ماں کے دودھ میں وہ ان منرل کی مقدار بڑھ جائے گی. یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. بچہ بلکے گا دودھ سے. ہمارے استاذ بتاتے ہیں گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں جو کام کرتی تھیں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, رو رہا ہے. ایسا اللہ نے کنیکشن بنایا ہے, بچہ جب بھوک سے بل بلا کے روتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کنیکشن ڈبے میں اور بچے میں ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا سسٹم بنایا قدرت نے. تو یہ ایک نعمت, آپ ایک صفحہ تو اسی کو ایکسپلین کرنے میں لگ جائے گا, اسی کو ایکسپلین کرنے میں. پھر محبت ملتی ہے, سرپرستی کرنے والا باپ ملتا ہے. ماں اکیلے بچے کو نہیں پال سکتی اگر شوہر کا سایہ نہ ہو. جو اتنی محبت سے بچوں کو پالتی ہے, سرپرستی کس کی ہوتی ہے؟ بولو نا, مرد کی. تبھی وہ محفوظ ہو کے پالتی ہے. ایک تو جب بھی میں کچھ باتیں کرتا ہوں, کچھ عورتوں کی طرف سے بڑے
طبیعت سے گالیاں نیچے آتی ہیں کمنٹس میں. کچھ دن پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں جو ہے بچے کو پالتی ہے تو باپ کا سایہ ہوتا ہے, باپ کی سرپرستی میں اگر باپ کا سایہ نہ ہو تو اس عزت کے ساتھ بچے کو پال نہیں سکتی. تو کچھ خواتین دبا کے ایسا لگ رہا تھا توے پہ بیٹھ کے کمنٹس کر رہی ہیں, ہمارے میاں تو بچے ہی پیدا کر رہے ہیں, آج تک بچوں کا خرچہ نہیں اٹھایا انہوں نے, ہمارے میاں تو ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. مجال ہے اگر میاں بچوں کا خرچہ اٹھائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم بچے پیدا کریں, خرچہ نہیں اٹھاتے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھائی میں نے ایک جرنلی بات کی ہے, جو کم بخت خرچہ نہیں اٹھا رہا تو وہ میرا قصور تھوڑی ہے, میں نے تھوڑی کہا کہ خرچہ نہیں اٹھاؤ. ایک موٹا آدمی مر گیا, لوگ کندھا نہیں دے رہے اس کو, اس کے بچے کہہ رہے ہیں محلے والوں سے کندھا تو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی کندھا آسان دینا, اتنا بھاری تھا اس کو کندھا دینا آسان نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے, ہم کندھا دیں گے تو ہمیں کون کندھا دے گا, سوال پیدا ہوتا ہے. اتنا بھاری آدمی تھا نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کندھا دیا تو ہمیں کون کندھا دے گا. تو ان خواتین سے جن کے میاں ظالم ہیں, بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو نہیں کہا تو ان کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہو. بھائی میں تو جرنلی میاں کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر جو مارکیٹ میں جو میاں چل رہے ہیں وہ عام طور پہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, میجورٹی اٹھاتی ہے خرچہ, الحمدللہ سارا خرچہ اٹھاتی ہے میجورٹی. چند مستثنیات تو ہوتے ہیں, وہ تو ظالم لوگ ہیں, وہ تو بے شرم بے غیرت لوگ ہیں, ان کو تو جتنی گالیاں دی جائیں کم بختوں کو, عاملوں سے زیادہ گالیاں تو خیر میں نہیں دوں گا, لیکن بہرحال جتنی گالیاں دی جائیں کم ہے. پرسوں کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ایک خاتون نے کہ ایجوکیشن کے بغیر ہمیں رشتہ نہیں ملتا, جاب کے بغیر, یعنی ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے مارکیٹ میں کہ بہو جاب والی چاہیے. تو میں نے وہ جو مسائل سیشن میں جاتا ہوں نا, لائیو سیشن میں سوال جواب, آج کل بقرعید کے مسائل پہ نا میں 9:15 بجے چل رہا تھا کہ یعنی لائیو سیشن میں, تو اس میں یہ ایک خاتون نے بولا کہ جاب کے بغیر آج کل رشتہ لڑکیوں کو نہیں مل رہا, سسرال کو جاب والی بہو چاہیے. دیکھو ایک دفعہ طبیعت سے بغیرت بن جاؤ تو کیا جا رہا ہے, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. انگریز ایک طرف ہو گیا, کیا خیال ہے, وہ اسلام کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی اور 50 سال میں ہم شادی کریں گے, اس سے پہلے گرل فرینڈ اور انجوائے ٹھش پش, حتیٰ کہ گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلا رہے. وہ بیگم چڈی پہنے بنیان پہنے, وہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہیڈک ہے میرا ہیڈک نہیں ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم بھی ٹھش پش کر کے تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے. ایک آدھ بچہ اگر قدرتی طور پہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ ٹینشن نہیں لینی, ہم نے ذمہ داری نہیں اٹھانی, انجوائے کرو, خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو. گورے کا یہ کانسیپٹ ہے. آپ بھی آہستہ آہستہ کھسک کے ادھر ہی کو جا رہے ہو, تو ایک دفعہ چلے جاؤ نا تسلی سے. ابے کیا ہو گیا بھائی, پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو رہا ہے یار. اور اگر آپ کہتے ہو وہ کلچر غلط ہے تو پھر پورے اسلام کو مانو نا, یا تو وہ غلط ہے یا اسلام غلط ہے معاذ اللہ. اور اگر اسلام کو مانتے ہو تو اسلام عورت کو کمانے کو پروموٹ کرتا ہے, مجھے جواب دو. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کی ساری ذمہ داری مالی کس پر ہے, مرد پر ہے. عورت مجبوری میں کمائے ایک الگ بات ہے, بلا ضرورت اس کا کمانا ٹھیک نہیں ہے. وقرنا فی بیوتکن, قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں قرار پکڑو. گھر عورت کے لیے بنے ہیں, گھر والی کہا جاتا ہے, اہل البیت کہا جاتا ہے. بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں, بیوی کو اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں, اہل البیت, اہل بیت. قرآن نے جب نبی کی بیویوں کو خطاب کیا تو اہل بیت کہا ہے. تو گھر والی جب ہوگی جب گھر میں رہے گی. آپ کہہ سکتے ہو کہ آفس میں جا کے بھی تو گھر آ جائے گی نا شام کو, وہ تو آپ بھی آ جاتے ہو شام کو گھر میں, آپ کو گھر والا کیوں نہیں کہا جاتا؟ ابے بیوی کو گھر والا اس لیے کہا جاتا ہے 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے, کبھی کبھار گھر سے باہر نکلتی ہے, اور آپ زیادہ گھر سے باہر رہتے ہو جاب کی وجہ سے, شام کو گھر پہ آ جاتے ہو. ساری سیٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا یار. جو فطرت کی بنائی ہوئی سیٹنگ ہے, خدا کو نہیں مانتے تو نیچر کو تو مانتا ہے نا ہر شخص. ابے بھائی کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں, خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ نیچر کو سپیریئر مانتے ہیں. تو نیچر کیا کہتی ہے؟ نیچر بھی یہی کہتی ہے کہ عورت کا کام بچے پالنا, بچوں کو سنبھالنا, گھرداری ہے. مرد کا کام کیا ہے؟ کمانا ہے. ایک بڑی لبرل قسم کی انٹی تھی, ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی یہ خدا نے ایسا نظام بنائے خواتین کو مینسز آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہے تاکہ عورت گھر میں رہے. کہاں رہے؟ وہ گھر کے لیے بنی ہے. حیض و نفاس کا خون آتا ہے, اس کو پریگننسی ہوتی ہے, اس میں اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اب یہ سن کے عورتوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں. بھائی قدرت نے تمہارے ساتھ یہ لوازمات لگائے ہیں. آپ کو پتا ہے جب خواتین کو مینسز شروع ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ اس حالت میں ان کو آفس میں لے جا کے بٹھا دو تو سارا کام خراب ہو جائے گا. مینسز آنا, میں خدا کی قسم عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے, ہمیں بھی کسی عورت نے جنا ہے, ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, لیکن نیچر سے تو نہیں لڑو نا. اللہ نے جو عورت کے ساتھ یہ کمزوریاں لگائی ہیں, یہ لگائی اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھر کی زینت ہے, یہ محنت اور
مشکل کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے ذمے ایک مشکل کام ہے اولاد کا جننا, اس کے علاوہ اور کوئی مشکلات نہیں ہے اس کے کندھوں پہ, اور جننا اس کا کام ہے. اس بچے کی رسپانسبلٹی ساری زندگی کی وہ اس کے شوہر کا کام ہے, وہ اس کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو مرد کو فارغ تھوڑی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب عجیب نظام بنا دیا یار, بیچ میں لٹک گئے ہو سالے. سالے سے یاد آیا, وہ خاتون نے پھر شکایت کی میرا سالہ ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا تو از کالڈ سالہ, وہ کیا ہوتا ہے, وہ شوہر کے بھائی کو کیا بولتے ہیں, سوری دیور, الٹا کر لیں اس کو. یہ سسرالی رشتوں کے نام نہ نند, جٹھانی, دیورانی, یہ مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہوئے. ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دیورانی کسے کہتے ہیں, جٹھانی کسے کہتے ہیں. ہاں, اتنے ہول سیل کے حساب سے ہم سب کو ایک ہی طرح, سب کو سالے کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں. سسرالی رشتے اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. خیر, تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, سمجھ رہے ہو, یا ادھر ہو جاؤ, یا پورے بغیرت بن جاؤ, یا فل غیرت مند بن جاؤ. ایک طرف ہو جاؤ, اس سے سکون. انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا ہے, انگریز کی طبیعت میں سکون آ گیا. کیوں سکون آ گیا؟ وہ اپنی بیوی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا جو ہماری سوسائٹی میں لوگ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں. اطاعت, فرما برداری انگریز نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے تم بھی آزاد ہو, ہم بھی کیا ہیں, آزاد ہیں. تو وہ یہ سکون ہے, وہ گرل فرینڈ کی طرح ہی بیوی کو تقریباً ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور عورت بھی اپنے شوہر سے زیادہ امیدیں نہیں لگاتی. وہ کہتے ہیں جمشید ہے. فرق یہ ہے کہ ایک جمشید وہ ہوتا ہے جو شوہر نہیں ہوتا, از ناٹ کالڈ ہسبینڈ اینڈ ہی از کالڈ ہسبینڈ, کاغذ باغذ, بس یہ ہو ہے. تو لڑائی نہیں ہوتی, جھگڑا نہیں ہوتا. تم مشرقی روایات پر چلنا چاہتے ہو, حقوق وہ لینا چاہتے ہو جو اسلام نے دیے ہیں کہ بیوی میری فرما بردار ہو. لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن. نبی نے فرمایا شوہر کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت کسی کو سجدہ کرے تو حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرے, شوہر کو. لیکن حکم دیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے کس کا بنا دیا؟ بولو, ہسبینڈ کا, شوہر کا سربراہ بنا دیا. اب آپ کو جب یہ حدیثیں سنتے ہو آپ بولتے ہو میں گھر میں سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ یہاں سے سن کے جاتے ہو ڈپریشن کے ڈبے بن کے, اگلے جمعے پھر واپس آتے ہو, اپنے حقوق سنتے ہو. کیا تو سوائے ڈپریشن کے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. حقوق سنتے رہو بیٹھ کے. گھر میں کس کی چلے گی, میری چلے گی. پاس بیم ویسے آتی ہے آدمی اچھل جاتا ہے. ایک کسی نے مجھے بھیجی, دوست نے, بیگموں کا آج کل جو رپلائی ہوتا ہے نا اتنا خطرناک ہوتا ہے, آدمی ہل جاتا ہے. وہ گرم گرم چائے پی رہا ہے, اس نے کہا بیگم, اس نے آگے سے بولا کیا ہے, ایسے ہی کہا تو اچھل گیا, وہ ساری چائے اس کے منہ پہ گر گئی. ایک نے ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی کہ سلنڈر میں آگ لگی ہوئی ہو تو بجھانے کا طریقہ. تو دیکھا سلنڈر میں آگ لگی ہے, فوراً تولیے سے یوں لپیٹا, آگ بجھ گئی. تو دکھایا کہ اس کی بیوی بہت چیخ رہی ہے, اس نے یوں کر کے لپیٹا, چپ. اس نے کہا یار پروسیس بالکل سیم ہے, اس کا مطلب یہ بھی سلنڈر ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. یہ مذاق ہے, خواتین ناراض نہ ہو, یہ صرف مذاق ہے, میری خیر نہیں ہوتی جو گالیاں پڑتی ہیں مجھے, یہ مذاق ہے. خیر آج کل مذاق کر کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق ہے, تو آپ نہ لپیٹ دیں. تو آج کل بندہ کر کیا رہا ہے, حقوق اس کو اسلامی چاہیے. کون سے چاہیے؟ اسلامی. کہ میں گھر کا سربراہ ہوں, آرڈر کس کا چلے گا, میرا چلے گا, میری پرمیشن کے بغیر گھر میں کچھ نہیں ہوگا. لیکن بیگم اس کو وہ چاہیے جو کما کے کھلائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیگم کا خرچہ پورا نہیں اٹھانا. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ. باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہو, برگر پھوڑ کے آ رہے ہو, بریانیاں پھوڑ کے آ رہے ہو, بیگم کو دال پہ سیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. خود اپنے لیے ایئر کنڈیشن روم ہے, بیگم کو مچھروں والی جگہ پہ رکھ. ایسے بھی ہیں نالائق. آپ کبھی میرے ساتھ آؤ, اپنی خوشبو لگا کے میں آپ کو بتاؤں مارکیٹ میں چل کے آ رہا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں یار کیسے کیسے بغیرت ہیں. بہو لائے ہیں گھر سے, کسی کے گھر سے بہو لے کر آئے, ان کے پاؤں پکڑ کے, سب کے کمرے میں اے سی ہے, بہو کے کمرے میں اے سی نہیں ہے. تو بغیرتی کی تو انتہا ہے. رشتہ لینے سے پہلے تو ایسے بھکاری بنے ہوئے ہوتے ہیں, جب مل جائے تو یہ حالات کیا ہوئے. تو خیر, تو بیگم چاہیے ماڈرن, اور حقوق اس سے وہ والے چاہیے جو کون سے ہوں, اسلامی. خواتین کا بھی یہی حال ہے ماشاءاللہ. میاں چاہیے جو کمانے کی مشین ہو, کما کے کھلائے, ساری ذمہ داریاں اٹھائے. انگریز والا میاں نہیں چاہیے. نہیں آئے بس میاں اسلامی. اسلامی سے میرے مراد داڑھی یا نماز والا اسلامی نہیں, صرف اتنا اسلامی ہو جو اسلام نے جو بیوی کو حقوق دیے وہ والے حقوق جانتا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ یہ جانتا ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب سالی آیا کرے تو نظر جھکا لیا کرو. بیوی کے علاوہ ادھر ادھر انٹیوں کو دیکھنے کی کوشش مت کرو. بیوی چاہتی ہے مجھے میاں یہ والا عین اسلامی میاں چاہیے. یہ اسلامی ہو گیا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یار آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی ہے, تھوڑا ہاں ہوں کرو گے تو بات چلے گی نا آگے.
اسلامی میاں چاہیے جو مکمل خرچہ میرا اٹھائے, ادھر ادھر عورتوں سے دوستیاں نہ لگائے, کسی سے مسکرا کے بات بھی نہ کرے, کام کاج میں گھر میں جیسے نبی اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے وہ حدیثیں بھی سنا رہی ہوتی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, تم تو آتے ہو اور ادھر منہ کر کے سو جاتے ہو یا موبائل ہاتھ میں لے کے اسی میں بزی ہو جاتے. اسلامی چاہیے یہ والا اسلامی, نماز روزہ داڑھی واڑی والا وہ فنڈامنٹلسٹ ہو جائے گا, وہ زیادہ ہو جائے گا, اتنا بس یہاں تک, اتنا زیادہ اسلامی. لیکن اس کے حقوق وہ ادا نہیں کرنے ہیں جو اسلام نے آپ کے ذمے لگائے ہیں. تو ہر آدمی کا اسلام اپنے مطلب کا ہے, باقی فالو ہم سب اسی کلچر کو کر رہے ہیں جو مغربی دنیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر مغربی دنیا کو فالو کرو تو پورا فالو کرو, اس میں حقوق. ابے بھائی مغربی دنیا میں حقوق نہیں ہوتے, بچوں کے باپ پر حقوق, بچوں پر باپ کے حقوق نہیں ہے تو میاں بیوی کے کہاں ایک دوسرے پہ حقوق ہوں گے. بچے پہ ماں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو باقی کہاں سے ذمہ داریاں ہوں گی. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, آپ فیصلہ کر لو کہ کدھر کو جانا ہے. خیر میں جلدی سے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمتیں لکھنے پہ آ جاؤ, تو صرف ایک دودھ کی نعمت ہی کو اگر لکھنے چاہو گے نا صفات کے صفات بھر جائیں گے. پھر اللہ نے رشتے دیے, یہ جو بہن بھائیوں کی نعمت ہے یہ بھی کم نہیں ہے. بچہ اکیلا نہیں ہوتا, بچے کو بہن بھائی چاہیے. جس بچے کے ساتھ بہن بھائی نہیں ہے وہ کتنا احساس کمتری میں ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہے تو کبھی آؤ ان بچوں میں بیٹھو جن کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ کتنے خوش ہوتے ہیں, کیسا لائف کو انجوائے کرتے ہیں, وہ کیسا انجوائے کرتے ہیں لائف کو. بچوں کو آج کل بہن بھائیوں کی نعمت سے بھی محروم کر دیا, 2 بچے ہی اچھے, بس نہ ان کے بھائی ہیں نہ بہنیں ہیں. جب بہن بھائی نہیں ہوتے پھر کزن بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اب وہ تو انہی کی اولادوں کزن بنتی ہے نا. صاحب بیڑا غرق. ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے, بہن بھائیوں میں بھی کھیلتے تھے, کزنوں میں بھی کھیلتے تھے. اب کزن بھی مارکیٹ سے شارٹ, بہن بھائی بھی مارکیٹ سے شارٹ. چچا تائے کی ایک پوری فہرست ہوتی تھی, بڑے چچا, منجلے چچا, چھوٹے چچا, بڑی پھپھو, درمیانی پھپھو, فسادی استغفر اللہ, چھوٹی پھپھو, ہر طرح کی پھپھویں مارکیٹ میں ہوتی تھیں. ایک تو منہ سے غلط باتیں پتہ نہیں کیوں نکل جاتی ہیں. تو اب وہ پھپھویں بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئیں, کیونکہ دادا کے 2 ہی بچے تھے. جب دادا کے 2 بچے ہوں گے تو آپ کا ایک آدھ شاید چاچا ہو, ایک آدھ بمشکل پھپھو ہو, وہ بھی اتنی دیر سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے کہ وہ بھی انتقال کر چکی ہوتی ہیں جب تک آپ پھپھو کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہو کہ یہ واقعی ان کی طرف سے فساد تھا یا کوئی اور تھا, انتقال ہو چکا ہوتا. سارا فیملی کا سیٹ اپ کیا کر دیا, بیڑا غرق. کچھ دن پہلے بڑے میاں کا فون آیا, میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے گھر ملنے آؤں گا, لیکن وہ نہ میں نے نمبر محفوظ کر سکا. میرا بیان سننے کے بعد اگر ان کا بیٹا مجھ سے رابطہ کرے تو اچھی بات ہے. ان کے بیٹے مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے, مجھے بہت دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں. اس وقت تو میں نے عذر کر لیا, پھر اپنے ابا سے میری بات کرائی, تو پھر ابا سے بات جب میری ہوئی میں نے کہا ان کے گھر ضرور جاؤں گا, لیکن نہ مجھے ان کا نمبر یاد ہے نہ میں ان کا نام یاد ہے. اگر بیان میں سننے کے بعد وہ رابطہ کریں کسی طریقے سے تو بھائی میں آپ کے گھر ضرور جاؤں گا. انہوں نے مجھے ویڈیو کال پہ اپنے ابا سے بات کرائی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں غریب آدمی تھا, آپ کے بیانات میں سنتا ہوں, کہنے لگے میں نے جلدی نکاح بھی کیا, میری اولادیں بھی آج عیش کر رہا ہوں, لوگوں کو بتائیں. بچے بڑے ہوتے گئے, کمانا شروع کیا, گھر میں نسلیں بھی آئیں, خاندان بھی آیا اور پیسہ بھی آیا. دیکھو اولاد کمانے کی مشین ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اولاد پہ خرچہ ہوگا, وہ کمبختو خرچہ ہوتا ہے. خرچہ تو ہر کاروبار پہ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ خرچہ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ بھی تو دیکھو کیا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے صرف ایک پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی پیدا ہوتا ہے, جس میں 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہوتی ہے. نسل بڑھے گی تو پیسہ بھی آئے گا. شروع میں تو آپ کا خرچہ ہوگا, اس کے بعد یہ بھی تو کمائیں گے. جب آپ کما رہے ہو تو یہ کیوں نہیں کمائیں گے؟